الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تین بر اعظم کا بادشاہ مگر انگور نہ کھا سکا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ خلافت میں اپنی بیوی سے کہا کہ انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، تمہارے پاس کچھ ہو تو دو تاکہ انگور خرید کر منگوائے۔ اہلیہ محترمہ نے جواب دیا، میرے پاس تو کوڑی بھی نہیں کہ انگور لے کر ہی کھا لے، میں کہاں سے دوں؟ آپ امیر المؤمنین ہے، آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ انگور کھا لے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں دل میں انگوروں کی تمنا لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اس سے بہتر ہے کہ بیت المال کے پیسوں سے انگور کھا کر، جس میں ہر مسلمان کا حق ہے، کل کو دوزخ کی زنجیروں میں جکڑ جاؤں۔ ولید بن صاحب کہتے ہیں کہ میں عمر عبدالعزیز سے بڑھ کر کسی شخص کے دل میں خوف خدا نہیں پاتا۔ آپ کی بیوی فرماتی ہے فاطمہ کہ زمانہ خلافت میں آپ کی یہ حالت تھی کہ باہر سے آ کر سجدے میں سر رکھ دیتے تھے اور روتے روتے اسی حالت میں سو جاتے، آنکھ کھلتی تو پھر رونے لگتے۔ بحوالہ ندامت کے آنسو، صفحہ نمبر 222۔ نتیجہ، حقیقی بادشاہ اپنے آپ کو ملک اور رعایا کے مال کے پیسوں کا چوکیدار سمجھتا ہے، اور الناس کی خدمت اور ان کے حقوق، ان کے دروازے تک پہنچانا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ پھر ایسے حکمرانوں کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ایسے بادشاہ کی حفاظت اپنے غیبی لشکروں کے ساتھ فرماتے ہیں۔ آج کل ہم جس قدر ملک کے مال و پیسوں پر، مال و دولت پر قابو حاصل ہو جائے، قابو حاصل کر لے، پھر ہم اپنے آپ کو رعایا کے مال دولت کو اپنی ذاتی جائیداد سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ہم ذاتی جائیداد سمجھنے لگتے ہیں، پھر اس وقت ہم مات کھا جاتے ہیں، آخر میں دنیا میں ناکام ہوتے ہیں اور آخرت میں ذلیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جس قدر بھی حکومت مل جائے، اس کو اللہ کے رضا کے لیے، مخلوق کے خیر کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔